وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. دنیا میں ایک گروہ ایسا موجود ہے جو آتش پرست ہے، آگ کا پجاری ہے، اور ہمیں ہر ایسے کام سے روکا گیا ہے حتیٰ کہ عبادت کیوں نہ ہو جس میں کسی بھی کافر قوم یا گروہ کے ساتھ تشبہ ہو. تو وہ لوگ آگ کو سامنے رکھ کر اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں. اگر ہم نماز پڑھیں اور ہمارے سامنے آگ موجود ہو ہیٹر کی شکل میں یا کسی چراغ کی شکل میں، تو ان کے ساتھ یہ تشبہ ہوگا. اور شریعت ہماری بڑی باغیرت ہے، عبادت میں بھی کسی قسم کے تشبہ کو روا قرار نہیں دیتی. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے طلوع، غروب اور زوال کے وقت نماز پڑھنے سے روکا، کیونکہ یہ اوقات ان لوگوں کی عبادت کے ہیں جو سورج کے پجاری. تو عبادت کیوں نہ ہو، اگر تشبہ کا عنصر ہو تو شریعت اس سے روکتی ہے. اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. لہذا یہ آگ اگر سامنے جل رہی ہو یا رکھی ہو تو اس کو سامنے رکھ کے نماز نہ پڑھی جائے تاکہ آتش پرست جماعت سے تشبہ نہ ہو. جو حدیث عرضت علیہ النار ہے، یہ قطعاً یہاں فٹ نہیں ہوتی اور نہ اس سے استدلال درست ہے، کیونکہ جب آپ نے نماز شروع کی تو آگ آپ کے سامنے نہیں تھی. نماز کے دوران آپ پر پیش کی گئی اور وہ جہنم کی آگ تھی. اس میں لوگوں کی تربیت کا پہلو تھا یا آپ کے معجزات میں سے، اور ترقیق قلوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منظر آپ کو دکھایا تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور اس کو وہ پڑھیں اور سنیں اور ان کے دل نرم ہوں اور آخرت کی طرف متوجہ ہوں. تو یہ معاملہ ایک نصیحت کا انداز تھا. وہ چیز اس میں نہیں ہے کہ آپ نے جب نماز شروع کی تو وہ آگ آپ کے سامنے موجود تھی، بلکہ نماز کے دوران پیش کی گئی اور ہٹا لی گئی. تو یہ معاملہ الگ ہے، اس سے استدلال بالکل ناقص ہے اور کسی طرح نہیں بنتا. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو آتش پرست لوگ ہیں وہ آگ جلا کر سامنے رکھتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. اگر ہم بھی اس طرح کریں گے تو ان کے ساتھ تشبہ ہوگا جو کہ ناجائز اور حرام ہے. واللہ تعالی عالم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.